کہ ہم پوری دنیا میں اس محنت کو لے کر جائیں، اپنی زندگی کو بناتے ہوئے پورے امت مسلمہ خصوصاً عموماً تمام انسانیت کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو جان و مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو اس تقاضے کو پورے کرنے کے لیے لگانا ہے۔ صحابہ نے اپنی پوری جان پوری مال کو اس محنت میں لگائے، جن کی محنت کے برکت سے آج دین ہم تک پہنچی ہے۔ ہمیں جو دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی تقاضے کو لے کر پورے دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس دین کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیے، کونوا مثلنا، کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج تو ہم دعوت دیتے ہیں اوروں کو، لیکن نمونہ نہیں بنتے ہم لوگ، اس لیے دین کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو دین کی بات کرتا ہے وہ خود نمونہ نہیں ہے، جو دین کا دعوت دے رہا ہے وہ خود نمونہ نہیں ہے، اس لیے دین کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور صحابہ چونکہ خود نمونہ تھے اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ لوگ جب پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، تو صحابہ اس کے لیے تقریری نہیں کرتے تھے، اسلام پر تقریری نہیں کرتے تھے اور بڑے بڑے کتابیں نہیں چھپواتے تھے اور ان کے ہاتھوں پہ نہیں دے دیتے تھے، ان سے پکڑوا نہیں کرتے تھے کہ لے جاؤ یہ کتاب ہے، اسلام کے سارے تعارف اس میں ہے، بلکہ صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہم انسان ہیں، تم جیسے انسان ہیں، ہم تم جیسے بشر ہیں اور سارے بشری تقاضے جو تم میں ہیں ہم میں بھی ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہمارے سنساری زندگی، گھریلو زندگی بھی ہے، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم کاشتکار بھی ہیں، تو ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، دوسری کوئی مخلوق نہیں، ہم تم جیسے مخلوق ہیں، تو ہمیں دیکھو، ہمارے ساتھ رہو، ہماری ماحول میں آؤ۔ آج تو دوست بزرگوں دعوت ہم بھی دیتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم خود نمونہ بنے ہوئے نہیں، ہماری زندگی کی ہر شعبے میں ہم دین کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، اس لیے ہم نمونہ نہیں بن رہے ہیں، اور نمونہ نہ بننے کی وجہ سے ہماری محنت کو سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہم جیسے ہیں، ہماری سماج میں رہتا ہے، ان کے معاملات، ان کے معاشرت ہم دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے برابر ہے، اس میں ہم میں کیا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ جس زندگی کا دعوت دے رہے ہیں نہ وہ ہماری زندگی ہم میں ہے نہ ان میں ہے، تو پھر ہم کس کی مان کر چلیں؟ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس دعوت کی محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ مکمل دین اور شریعت کو ہم لا رہے ہیں اور ہم نمونہ بن رہے ہیں۔ آج تو ہمارے گھر والوں کا بھی ہم پر اطمینان نہیں ہے، گھر والوں کا بھی، بیوی بال بچوں کا بھی، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتے داروں کا بھی ہم پر اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔
اور صحابہ کی زندگی پر تو غیر کا بھی اعتماد تھا، یہودی کا بھی اعتماد تھا کہ میں اگر آپ میری لڑکی کو ان کے پاس رکھ کے جاؤں تو محفوظ رہے گی. وہ تجارت کے لیے جا رہا تھا دور، گھر میں صرف بیوی اکیلا اور اپنی نوجوان بیٹی. تو بیوی نے بیوی اور شوہر مل کے مشورہ کیا کہ کیا کروں، نوجوان لڑکی ہے گھر میں اکیلا رکھ کے میں جاؤں. تو کہا کہ بیوی نے کہا کہ ہمارے پڑوسی جو مسلمان ہیں ان کے پاس ان کے گھر رکھ کے جاؤ، محفوظ رہے گی، ان کی عصمت اور ان کی عزت محفوظ رہے گی، ان کے گھر رکھ کے جاؤ. تو صحابہ کا تو وہ زندگی تھا کہ غیروں کا بھی ان پر اعتماد تھا، ان کے اخلاق پر، ان کے معاملات پر اعتماد تھا. کیا وہ اعتماد ہمارے اوپر ہے؟ ہمارے اپنوں کا، غیروں کا نہیں. ہمارے اپنوں کا بھی ہم پر وہ اعتماد نہیں ہے. یہ 6 نمبر اس لیے ہے بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اندر ان نمبروں کو، ان صفتوں کو پیدا کرنے کے لیے، تو ہمارا زندگی نمونہ بن جاوے. وہ صحابہ والی ایمان، وہ صحابہ والی عبادت اور بندگی، وہ صحابہ والی علم و ذکر، وہ صحابہ والی اخلاق اور اخلاص، اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہم میں زندہ ہو جاوے. جو سبق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، صحابہ نے یہ سبق کس سے لیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. سب سے بڑا مربی، سب سے بڑا معلم، سب سے شفیق معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیا. اور پھر یہ بتایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. جن کا بھی اتباع کیا جائے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو تمہیں راہ مل جائے گا، تم منزل مقصد تک پہنچ جاؤ گے. یہ سارے اجتماعات اور جوڑ ان چیزوں سے، ان محنتوں سے یہی چاہی جا رہی ہے کہ ایک مجموعہ اس طرح تیار ہو جاوے. ہم نے سنا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی سے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے وہ بدر والی مجموعہ دے دو، جن صفتوں سے وہ متصف تھے، جن صفتوں سے وہ آراستہ تھے، وہ بدر والے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ سواری تھا، نہ کھانے پینے کا اسباب تھا، نہ کوئی ظاہری آسرا تھا. صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی بات پر قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے نہتے اور کمزور مجموعہ کی مدد فرمائی اور آسمان سے فرشتے اتارے ان کی مدد اور نصرت کے لیے. تو حضرت جی یہ فرمایا کرتے تھے لاکھوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کروڑوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں بدر والی وہ مجموعہ چاہیے جو 373 کتنا تھے، 313، وہ 313 والی مجموعہ چاہیے. یہ 6 نمبر اس کے لیے ہے ہم میں یہ صفات پیدا ہو جاوے، ایسے ایمان کی طاقت ہمارے دل میں پیدا ہو جاوے کہ 100% بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر آ جاوے. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ذرات
سے لے کر پہاڑ تک، زمین سے لے کر آسمان تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، چیونٹی سے لے کر جبریل تک، یہ سارے کے سارے نقشے جو ہیں مخلوقات کے ہیں، یہ مخلوق ہیں سارے کے سارے۔ نفع نقصان کا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضور نے صحابی سے فرمایا کہ سارے جن و انس اگر جمع ہو جائے تمہاری فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں پہنچا سکتا ہے مگر جو اللہ کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جتنا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، مقدر میں لکھا ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے جن و انس جمع ہو جائے تمہاری نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہے۔ زندگی کا بننا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن میں ہمارے لیے یہ سبق آموز سارے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ فرعون کا، نمرود کا، قارون کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے سبق لیں اور اپنے یقین اور ایمان کو صحیح کریں۔ ساری دنیا میں جو احوال آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے احوال اعمال کی وجہ سے۔ احوال کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا اعمال ہوگا ویسا احوال ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں، سوکھی اور تری میں جو احوال جو حالات آ رہے ہیں یہ سارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے، اعمال کے فساد کی وجہ سے۔ اعمال صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دیں گے۔ جب تک اعمال کو صحیح کرنے کی محنت میں ہم نہیں لگے، جتنا بھی ہم اپنے اسباب جمع کریں زندگی بنانے کے لیے، حالات سے بچنے کے لیے، بلکہ اور زیادہ حالات میں ہم گھیریں گے۔ کہ جن حالات کی، جن اعمال کی وجہ سے حالات ہم پر آئے ہیں، ہم ان اعمال سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری حالات کو سدھار دیں گے، صحیح کر دیں گے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ محنت جو ہے رواج کے خلاف ہے۔ کہ سارے دنیا میں تو یہ رواج چل رہا ہے کہ زندگی بنانا ہے تو اسباب جمع کرو، مال جمع کرو، کہ زندگی مال سے بنے گی، اسباب سے بنے گی۔ ہر ایک اسباب کے پیچھے، مال کے پیچھے، مال جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کہ جتنا بھی محنت کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، اسباب جمع کر رہے ہیں، تو حالات اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، اپنے آپ کو محنت کا میدان بناتے ہوئے پوری امت پر محنت کرنی ہے، اپنے کو بھولنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی ہم خطاب کریں
کہ جو خطاب ہم مجمع سے کر رہے ہیں یہ صرف مجمع سے نہیں، یہ میری ذات سے بھی ہے کہ میں بھی خود اس کا محتاج ہوں. میرا ایمان بھی مضبوط ہو جاوے، میرا یقین بھی صحیح ہو جاوے، اور میرا اللہ سے تعلق بھی صحیح ہو جاوے، اور میرا زندگی حضور کے طریقے پر 100% آ جاوے. اور مجھ میں جو ہے علم و ذکر آ جاوے. اور میری اخلاق اور میری اخلاق اچھے ہو جاوے، اور میرے اندر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاوے. اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں اپنے آپ کو محنت کا میدان بنا کر ہم اس راستے میں جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری محنت سے ہماری خود کا بھی فائدہ ہوگا، خود کا بھی اصلاح ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صالحین سے ہدایت کی محنت لیتے ہیں، دوسروں کی ہدایت کی محنت صالحین سے لیتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام سب کے سب صالحین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسروں کی ہدایت کا کام لیا ہے. خود اگر صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو پھر ان کی محنت سے دوسرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتا ہے. برسوں سے ہم اپنے مقام میں محنت کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں محنت کر رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے دنوں سے ہم محنت کر رہے ہیں، تو ہمارے ماحول پر کیا اثر ہوا ہماری محنت کا. برسوں سے ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری گھریلو زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا. برسوں سے ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری معاملات میں معاشرت میں کیا اثر ہوا. ہم جو کہ تو رہے جیسے تھے ویسی، نہ معاملت میں کوئی تبدیلی، نہ معاشرت میں کوئی تبدیلی، نہ عبادت میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاق میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاص میں کوئی تبدیلی. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس طرح تو ہماری محنت سے وہ مجمع تیار نہیں ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے. صرف 4 مہینہ اور 40 دن اور 3 دن اور 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے اور روزانے کی محنت کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو پورا کرنے سے ہمارا ذمہ داری یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس ترتیب کو اپنی زندگی میں وجود دینا ہے. وہ ڈاکٹر نے شیشی کے اندر دوائی پانی والا دیا اور اوپر اس کا داغ لگا دیا کہ ایک داغ صبح کو پینا، دوپہر کو، شام کو. اب اس نے گھر جا کر پورے داغ جو لگایا ہوا تھا شیشی پر، وہ داغ صاف کر کے پی لیا، اندر کی دوا نہیں پیا. سمجھے بات؟ یعنی ڈاکٹر پہلے زمانے میں تو اتنا ترقی نہیں تھے ڈاکٹری لائن میں، تو اس وقت جو ہے شراب وغیرہ بناتے تھے، شربت بناتے تھے، اور بوتل میں ڈال کر بوتل پر داغ لگا دیا جاتا تھا.
یہ ایک داغ ہے، 2 3 4، یہ ایک داغ صبح کو آپ پی لیں، دوسرا داغ دوپہر کو، تیسرا داغ شام کو، چوتھا داغ جو ہے یہ رات کو پی لینا۔ تو اس نے گھر میں جا کر بوتل کے اوپر جو داغ لگایا تھا ان سارے کو پانی سے دھو کر پی لیا، اندر کی دوا نہیں پیا۔ اب وہ 3 دن بعد پھر ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ جس کے لیے آپ نے دوائی دیا 1 ہفتہ تک تو میں نے استعمال کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، وہ درد ہو رہا ہے پیٹ میں۔ تو ڈاکٹر نے کہا وہ بوتل لاؤ۔ تو بوتل لایا، ڈاکٹر نے دیکھا کہ پوری دوا بوتل بھرا ہوا ہے اور اوپر سے بوتل صاف کیا ہوا ہے وہ داغ۔ تو اس نے کہا کہ کہاں تم نے کیا کھایا، کیا پیا دوا؟ اس نے کہا آپ نے جو کہا تھا کہ داغ، ایک داغ صبح کو، ایک داغ دوپہر کو، ایک داغ جو ہے شام کو، میں نے اس طرح پی لیا وہ پانی سے دھو کر۔ ارے بھائی یہ داغ تو ایک پیمانہ سمجھانے کے لیے اوپر لگایا ہے، پینے کا چیز تو ہے وہ اندر کا دوا تو اندر میں ہے، وہ پینا ہے تم کو، داغ نہیں پینا۔ تو ہم نے 6 نمبر تو یاد کر لیا، اوپر کا یہ سارے داغ ہم نے دھو کے پی لیا، 4 مہینہ لگایا، ماشاءاللہ پرانے بھی بن گئے اور سارے دنیا میں پھر رہے ہیں، وہ سارے داغ پیے ہوئے ہیں اوپر کا، اندر کا دوائی نہیں پیا۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اندر کی دوا پیے، کہ اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنے کو سدھریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں۔ پھر جب ہماری اندر صفات پیدا ہو جائے گی اور ہماری اپنی کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں گے اور ہمیں دوسروں کے ہدایت کے لیے ذریعہ فرمائیں گے۔ اور جو یہ محنت، یہ قربانی انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا، زندگیوں میں تبدیلیاں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ کہ مدینہ منورہ میں اذان ہوتے ہی پورے مدینے کے بازار خالی ہو جاتا تھا، پورے مدینے کا بازار خالی ہو جاتا تھا۔ کوئی کپڑے سے ڈھانپ کر، کوئی دروازے بند کر، کوئی ایسے کھلے رکھ کے سب چلے جاتے تھے۔ کہاں بھائی؟ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ اس وقت یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ رجال ہیں کہ ان کی تجارتیں، ان کی کاشتکاریاں ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے تھے۔ یہی بندگی ہے، تجارت کرو لیکن جب اذان ہو جائے بند کرو، سیدھے چلے جاؤ مسجد میں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ اب دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو اور گاہک آیا ہوا ہے اور ادھر اذان ہو گیا ہے، 10 منٹ باقی ہے نماز کی، تمہیں سنت وضو بھی کرنی ہے اور سنت بھی کرنی ہے، اس سے پہلے سنت مؤکدہ ہے ظہر کی۔ اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر میں ابھی نماز میں چلے جاتے ہیں تو میرا یہ گاہک چلا جائے گا، یہ میرا بہت پرانا گاہک ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا تو وہ دوسرے کے ہاتھ چلا جائے گا اور میرے کو بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ کئی لاکھ روپے کا مال لے جائے گا، اس میں 50,000 میرے نفع میں آئے گی، چلو نماز اور جماعت اور تکبیر اولا آج کی چھوڑو، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اس نے دنیا کو ترجیح دیا کس پر؟
آخرت پر. یہ ہے ترجیح کہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا. اللہ یہی فرما بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، اور آخرت خیر ہو آپ کا، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے آخرت. اب یہ ماحول کب قائم ہوگا؟ یہ اجتماع اس لیے ہے، اس اجتماع میں ہمیں اکثر آنے والے سارے پورا نہیں ہیں. 3 چلے دیے ہوئے، ملکوں کے سفر کیے ہوئے ذمہ داران حضرات سالوں سے کام میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ہم نمونہ نہیں بنے، ہم نمونہ نہیں بنے. کوئی بھی ایک بازار پورے مسلم ممالک میں نہیں ملے گا کہ اذان کے ساتھ 700% بند ہو جاتے ہیں. ملے گا؟ مسلم ممالک میں نہیں ملے گا. ایک مسلم ممالک آپ ایسے دکھاؤ کہ روزے کی مہینے ہوتا ہے تو سارے ہوٹلیں دن کو بند ہو جاتی ہے رمضان کے احترام میں. پوری دنیا میں 50 کے قریب مسلم ممالک ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، آج تو مسلمانوں کی تعداد صحابہ سے بہت زیادہ ہے. صحابہ تو 100 لاکھ کے تھے، قریب 100 لاکھ کے تھے. لیکن 100 لاکھ پوری دنیا پر بھاری تھا، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھا، نصرت الہی ان کے ساتھ تھا. صحابہ سارے 100 لاکھ کے مجمع پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پوری دنیا میں آج دین کا جتنا بھی حصہ نظر آ رہا ہے یہ صحابہ کی قربانی کی وجہ سے ہے، یہ 100 لاکھ کی قربانی کی وجہ سے ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کرے کہ ہماری زندگی بھی نمونہ بن جاوے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں دینی فضا اور ایمانی فضا کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے. اور دنیا والے بہت پریشان ہیں، دنیا والے بہت پریشان ہیں. ہمیں یہ لوگ پریشانیوں سے نکلنے کے لیے راہیں ڈھونڈ رہے ہیں، راستے تلاش کر رہے ہیں، اور اپنی محدود عقل اور سمجھ اور سوچ سے کبھی یہ راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی یہ راستہ اختیار کرتا ہے. لیکن ہر جستجو، ہر محنت بیکار ہے، پریشانی اور بڑھ رہا ہے. اس کا علاج صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر مسلمان اس علاج کو اپنی ذات پر استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو نمونہ بناتا ہے اور پورے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اعلان کر دے، اے دنیا والو، اگر سلامت چاہو، اگر تم حفاظت چاہو دنیا میں آخرت میں، آؤ ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے. وہ اسلام ہے اور ایمان ہے اور اسلام ہے، وہ قرآن کی بتائی ہوئی زندگی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوا زندگی ہے. آؤ اس زندگی کی طرف کامیاب ہو جاؤ گے تو پوری دنیا جھک جائے گا، پوری دنیا جھک جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے. ہم پہلے اپنی ذات سے محنت کو شروع کریں. یہ محنت میرے لیے ہے، میری زندگی بنانے کے لیے ہے، اور جب میری زندگی بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے دوسروں کی زندگی بھی بنا لے گا.
ورنہ میرے بھائی اور بزرگوں ہم جتنی بھی محنت کریں گے کوشش کریں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں دین کو نہیں لیے اور اپنے کو نمونہ نہیں بنائے تو ہمارے ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں جائے گی. محنت سے محنت زندہ ہوتا ہے اور دین سے دین وجود میں آتا ہے. ہم صرف محنت کریں گے تو محنت زندہ ہو جائے گا, مسجدوں میں محنت شروع ہو جائے گی. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں اگر یہ دین زندگیوں میں نہیں آئے گی تو پھر ہم اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے لیے نیت ہی کرنی ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہم اس محنت کو کرنا ہے, اپنی زندگی بنانے کے لیے اور پوری دنیا میں جانے ہیں. خصوصاً ہر فرد مسلم کو, دنیا میں بسنے والے ہر فرد مسلم کو اپنی محنت کا میدان بنا کر, اور عموماً تمام بشریت کو, اس لیے کہ ہمارے نبی ہر بشر کے لیے بھیجا ہوا ہے, ہر انسان کے لیے بھیجا ہوا. ہم بھی ان کی اتباع میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہم بہترین امت ہیں, ہم بھیجے گئے ہیں, ہم ظاہر کیے گئے ہیں پوری انسانیت کے فائدے کے لیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہوں, لوگوں کو بلاتا ہوں, یہ میرا بھی راستہ ہے, اور جو میرے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے ان کا بھی یہی راستہ ہے. کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو ہمارا بھی راستہ یہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا, میری طرف سے ایک بات بھی ہو تو پہنچا دو, اور تم میں سے جو حاضرین ہیں غائبین تک اس بات کو پہنچا دو. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں, خلیفۃ اللہ فی الارض, زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں, لوگوں کو معروف کی طرف بلاتے ہیں, منکرات سے روکتے ہیں. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ذمہ داری کا حق کیا ادا کیا ہے. اس لیے محترم دوستر بزرگوں, سب کے سب یہ نیت کریں, ارادہ کریں کہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر اور اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا کر پورے دنیا میں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے رسول کے اس پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت سے پورے دنیا میں انشاءاللہ پھیل جائیں گے, اور پوری دنیا میں اس میں دعوت کے لے کر پھیل جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے انسانوں کی ہدایت اور دنیا بھر کے انسانوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے اور ہمیں اس کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ جو تیار ہیں